الحمدللہ دن کی مجلس میں بیانات ہوئے، علماء مشائخ کے بیانات ہم نے سنے، اور اس میں جو ایک بنیادی بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ اللہ کا قرب اور اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے تقوی کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ مفتی شیخ الحدیث مفتی ارشاد حکیم صاحب نے اپنے بیان فرمایا کہ یہ انتہائی کوشش سے ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور انتہائی کوشش سے ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کے نتیجے میں اللہ کا تعلق حاصل ہوتا ہے۔ اور تقوی کے حصول کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ اہل اللہ کی صحبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کرتے کرتے تقوی پیدا ہو جائے گی۔ صحبت کا انسان کی زندگی میں، نیک لوگوں کی صحبت کا، اللہ والوں کی صحبت کا، اچھی صحبت کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر آتا ہے۔ اور کسی صحبت میں جانا یا نہ جانا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اگر اچھی صحبت میں جاتا ہے تو اس کو کوئی روکتا نہیں ہے، بری صحبت میں جاتا ہے تو بھی کوئی روکتا نہیں ہے، انسان کا اپنے اختیار ہے۔ لیکن صحبت کے میں جانے کے بعد اس کا اثر ہونا وہ غیر اختیاری ہے۔ نیک صحبت کا نیک اثر ہونا اور بری صحبت کا برا اثر ہونا وہ بدیہی لازمی اور ضروری بات ہے، وہ غیر اختیاری ہے، وہ لازمن ہو کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہمارے سلسلے کا جیسا کہ ڈاکٹر قیصر صاحب نے اپنے بیان فرمایا کہ فیض لسانی ہے، کہ بیانات کی صورت میں ہے، بیانات ہوتے ہیں، ہم غور سے اس کو سنتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دل پر اس دھیان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انوارات کا نزول ہو رہا ہے اور وہ میرے قلب پر آ رہے ہیں اور اس سے قلب منور ہو رہا ہے۔ تو اس دھیان کے ساتھ بیان میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیت ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، کہ اس میں یقیناً نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل بنا ہوا ہو، لمن کان لہ قلب، جس کا دل بنا ہوا ہو۔ تو یہ جو بنے ہوئے دل والا انسان ہوتا ہے اس کو تو بیٹھتے ہی پورے کا پورا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سارے کمزور ہیں، ہمیں خطائیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہم اس طرح کہ نہیں کہ ہمارے دل بنے ہوئے ہوں، ہم آئے اس لیے کہ ہمارے دل بن جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو اگر دل بنا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کا وہ ہے کہ دوسری درجے میں کہ لمن کان لہ قلب او لمن کان لہ قلب تو نہیں، او القی السمع، یا وہ کان لگا کر سننے اور سے سنے اس کو، تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ شہید اور وہ دل سے حاضر بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھا ہوا تو اجتماع میں ہے، خانقاہ میں ہے، اور گھوم کہیں اور خیالوں میں کہیں اور پھر رہا ہے۔ ہم یہ پڑھاتے ہیں تو کلاس میں بعض اوقات ہمیں طالب علم نظر آتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹھا ہوا تو ہے، لیکن اس کی نظر ایک جگہ پر بندی ہو تو کہیں دور کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے، پھر اس کو ہم پھر جگاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یو آر فزیکلی پریزنٹ بٹ مینٹلی ایبسینٹ، کہ آپ جسمانی طور پر تو موجود ہیں لیکن ذہنی طور پر آپ کہیں اور ہیں۔ تو بیان میں دھیان سے بیٹھنا، جم کر سننا، غور سے سننا، الفاظ پر غور کرنا، اس کے معنی کا دھیان کرنا، اور اس دھیان کے ساتھ بیٹھنا کہ میرے دل پر کہ جو بیان کرنے والا اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات کا نزول ہو رہا ہے اور اس سے منعکس ہو کر میرے قلب پر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے ڈاکٹر صاحب کے خلیفہ مجاز جناب پروفیسر الطاف حسین صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وقال الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم و موسیٰ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی اور دوستو، پچھلے تقریباً 4 یا 5 جمعوں سے آپ لوگ حضرت ڈاکٹر صاحب کے جمعے کے بیانات اکثر ساتھیوں نے سنے ہوں گے کہ عالم اسلام میں فتنے کیسے پیدا ہو گئے اور پھر ان فتنوں کا تدارک عالم اسلام میں علماء کرام اور نابغہ رزگار ہستی اور اللہ والوں نے کیسے اس کا تدارک کیا اور پہچان کیسے کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب فتنہ ابھرتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی کہ اس فتنے کو پہچانا جائے۔ اگر سمجھ نہیں ہے مجھے، فتنے کو میں جانتا نہیں ہوں، فتنے کی مجھے پہچان نہیں ہے، تو تدارک کیسے ہو؟ یہ ایک مشکل بات ہو جاتی ہے۔ تو اس پر تفصیلی 4-5 جمعے حضرت ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا اور ساتھ نے سنا کہ پہلے دور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں جو بڑا فتنہ اٹھا ہے تو وہ مسلمہ کذاب کا اٹھا۔ بعض فتنے ایسے ہیں کہ وہ نفسانی طرز کے ہوتے ہیں، اور اس خانقاہی نظام میں جب ہم اپنے بزرگوں کے پاس آتے ہیں تو نفس کے اور شیطان کے اس قید، مکر، فساد اور فتنے کی پہچان کی تربیت ہوتی ہے۔ نفس کی تربیت ہوتی تو وہ نفس کے جو فتنے ہیں اس کو سمجھ جاتا ہے۔ نفسانی فتنے عموماً گناہ کی صورت میں یا گناہ کبیرہ کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ نفس جو ہے وہ خوش خواہشات کو سامنے لاتا ہے۔ عورتوں کے خواہشات کو لے آئے گا، کھانے پینے کی خواہشات کو لے آئے گا، عہدہ کرسی کی خواہشات کو لے آئے گا، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے عجیب عجیب طریقے بھی سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر اس نفسانی فتنوں کی صورت میں گناہ کبیرہ میں تو انسان مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن ایمان سے فارغ نہیں ہوتا۔ ایمان ہے، بندہ گناہ بھی کر رہا ہے، بدکاری بھی ہو رہی ہے، زبان بھی غلط استعمال ہو رہا ہے، اور ان غلط چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے غلط تدبیری بھی لے رہا ہے، لیکن بظاہر ایمان جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور ایک شیطان کے وہ فتنے ہیں جو نورانی حجاب میں آ کر سامنے آتے ہیں، ان کا سمجھنا ہم جیسے عام لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ اس نورانی فتنے کے نتیجے میں شیطان ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہوتی کہ بندہ ایمان سے فارغ کر دیتا ہے، اور عام لوگ اس کو سمجھتے بھی نہیں۔ اب مسلمہ کذاب نے دین کی آڑ میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا نا، تو نبوت کیا ہے؟ دین ہے۔ تو لوگوں کا تو جذبہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایسی جگہ مل جائے، اس پر اس کی دینی مفادات اس کو حاصل ہو، دین اس کو مل جائے۔ تو شیطان نے مسلمہ کذاب سے نورانی حجاب میں یہ کرا دیا، اور اس کے نتیجے میں کتنے ڈھیر سارے لوگوں کی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ جہنم میں چلے گئے۔ سامنے والا دروازہ بند کر دیتا کہ جنریٹر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ
مسیلمہ کذاب نے، شیطان نے اس کو ایسی پٹی پڑھائی نورانی حجاب میں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے ساتھ جہنم میں چلے گئے، صرف 40,000 اس کے لڑنے والے سپاہی جوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے خلاف کارروائی کی ہے تو مسلمہ کذاب پہ 40,000 لڑاکو بندے، لڑنے والے صرف 40,000 تھے، تو اس کے علاوہ اس کے پیچھے چلنے والے کتنے ہوں گے؟ اسی طرح حضرت نے پھر بڑا جو نورانی فتنہ بیان کیا تھا وہ اکبر کی دین الہی کی صورت میں، کہ وہ بھی ایک دین کی صورت میں سامنے آیا، ایک نورانی حجاب کی صورت میں سامنے آیا، اور کتنے لوگ اس سے گمراہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد بڑا فتنہ برو پاک و ہند میں قادیانیوں کا، مرزا قادیانی کا آیا، وہ بھی دین کی آڑ میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہزاروں نہیں لاکھوں ابھی تک اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ لیکن اس ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کی وجہ سے لوگوں کی ایمان ضائع ہو گئی، تو یہ فتنہ بہت زیادہ کیا ہے؟ خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے جو پہلی آیت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دی، شان نزول کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں 2 بڑے قبیلے رہا کرتے تھے، اوس و خزرج۔ اوس و خزرج کے یہودی جو مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے تھے، ان کے ساتھ قریبی دوستی کے تعلقات تھے، انفرادی طور پر بھی ان کے تعلقات تھے، اور قبیلے کی صورت میں بھی معاہدات بھی تھے اور تعلقات تھے۔ اللہ رب العزت نے فضل فرما دیا، اوس و خزرج کو اللہ رب العزت نے انصار کے طور پر چنا، دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ دونوں قبیلے مسلمان ہونے کے بعد بھی جو مسلمان تھے وہ یہودیوں کے ساتھ جو ان کے ذاتی تعلقات، دوست وغیرہ تھے، اسی طرح برتاؤ کیا کرتے تھے، اسی طرح تعلق رکھتے تھے۔ لیکن یہودی جان سے ازلی دشمن تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اسلام آیا ان یہودیوں کی مدینہ منورہ میں اور جزیرۃ العرب میں جو علمی حیثیت تھی، جو سیادت تھی، قیادت تھی، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے، وہ سارے کام ختم ہو گئے۔ تو سخت دشمنی اور بغض اور عناد دل میں رکھتے تھے۔ اب مسلمان تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کرام دل پاک صاف ستھرے، تو ان میں عناد تھا ہی نہیں، بغض تھا ہی نہیں، وہ اسی طرح تعلقات ان کے ساتھ رکھتے تھے۔ اور یہ یہودی بظاہر آ کر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے بھی آپ لوگوں کی جو ترتیب ہے اس کو اختیار کیا ہے، لیکن دل میں بہت بغض رکھتے تھے، اور کوشش ان لوگوں کی یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے راز اور اہم باتیں معلوم کر کے دوسرے جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے دشمن ہے اور باقاعدہ مقابلے پر آتے ہیں ان تک پہنچائی جائے۔ تو اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمان سے کہا کہ یہ آپ لوگ تو ان کے لیے دل میں محبت اور وہی پرانی ترتیب رکھتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ ترتیب پر نہیں ہے، یہ انتہائی بغض اور عناد رکھتے ہیں،
لہذا تم ان کے ساتھ اب وہ محبت والا تعلق قائم نہ رکھو، اور وہ تعلق جو آپ کا آپس میں مسلمانوں کا ہے اب ان یہود کے ساتھ اور ان کفار کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ اب دل میں یہ بغض رکھے اور آپ کی باتوں کو لے کر چل رہے ہیں اور آپ کے دشمنوں تک پہنچا رہے، اور اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو زبردست نقصان ہوگا، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور مالی نقصان بھی، اور یہ ان کوشش میں لگے ہیں کہ کسی بھی طرح سے آپ لوگوں کو نقصان پہنچا دے، اور ان کی یہ عادت ہے کہ جب آپ لوگوں کو کسی طرح کا نقصان پہنچتا ہے تو یہ دل میں بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی جانی نقصان ہو گیا، مسلمانوں کا مالی نقصان ہو گیا، تو یہ اس سے کیا ہو رہے؟ بہت زیادہ خوش ہو رہے، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، آپ لوگوں کو دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، کوئی مالی مفاد مسلمانوں کو ملتا ہے، تو ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ دل میں کڑتے ہیں۔ حال ان کا کیا ہے؟ دل میں کڑتے ہیں اپنی بغض اور عناد کی وجہ سے۔ تو تم لوگ اس کو اپنا دوست، اپنا بیدی نہ بناؤ، اپنے رازدار نہ بناؤ اس کو۔ تو مفسرین حضرات کہتے ہیں کہ شان نزول تو اس ترتیب پر ہے، لیکن آیتوں کے الفاظ جو عام ہے، یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے کہ بس اس دور میں یہ بات مکمل ہو گئی، نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو آخر تک ہے، لہٰذا یہ الفاظ اس کے عام ہے، اب بھی میں نے اور آپ نے اسی ترتیب پر چلنا ہے، اس کو میر منشی اپنا نہیں بنانا کافر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور سے کہا کیا کہ فلانا جو غیر مسلم لڑکا ہے بہت زیادہ ذہین بھی ہے اور بہت اچھا کاتب بھی ہے، اگر آپ اس کو اپنا کاتب بنا لے، یعنی منشی بنا لے، آپ جو احکامات لکھتے ہیں وہ آپ کے لیے لکھ لیا کرے گا، تو یہ بہت فائدے کی بات ہوگی، اچھا بندہ ہے اس کی نظر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، گویا تم چاہتے ہو کہ میں ایک غیر مسلم کو اپنا رازدان بناؤں، یعنی میں جو احکامات لکھوں گا وہ تو خلافت کے دور کے احکامات ہے، اور میں اس غیر مسلم سے لکھوں گا تو کیا میں اس کو اپنا رازدان بناؤں جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو لہٰذا ہم اس کو اپنا دوست وغیرہ نہیں بنا سکتے۔ جو احکامات جس میں اسلام کی عالمگیر رحمت بیان ہوئی ہے کہ جس میں کفار کے ساتھ نرمی ہے، وہ یا معاہد کافر ہے یا ذمی کافر ہے، اسلامی سلطنت میں رہ رہا ہے، اور اس کو بھی صرف اسی سطح پر رہنا ہے کہ وہ حکومتی احکامات میں اہم عہدوں پر، اہم جگہوں پر اس کو جگہ نہیں دی جائے گی، بس اس کے لیے کھانے پینے کا اور اس کی جان مال کی حفاظت کا ذمہ ہے۔ یہ ذمہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بڑے بڑے عہدوں پر لا کر بیٹھا دے، ان سے مشورے شروع کر دے اور اس کے ساتھ اس کی باتیں ماننا شروع کر دے، جی یہ IMF ہے، ساری باتیں جی ہم IMF کی مانیں گے، سارے مشورے اس کے مانے جائیں گے۔ یہ قطعی نصوص کے خلاف بات ہے کہ ہم اس کو اپنا راز دان اور بیدی بنا دیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم گزرے، سارے علماء حضرات جانتے ہیں، انہوں نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ اپنے دور 5ویں صدی ہجری کے متعلق لکھتا ہے
کہ اس دور میں جو ہمارے اغنیا اور امراء ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ان لوگوں نے اپنے میر منشی غیر مسلموں یعنی یہود و نصارہ کو بنا لیا ہے، جو سراسر نصوص کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ بھگت رہے۔ اور اگر آپ لوگ عالم اسلام کی تاریخ پر نظر ڈال دیں، جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو زبردست نقصان حکومتوں کو ہوا ہے، تو وہاں پر آپ لوگ دوسرے جو وجوہات ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑی وجہ آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہود و نصارہ اور دوسری اغیار قوموں کا جو ہے وہ مشورے کے لوگوں میں آ کر بیٹھنا ہوا ہے، حکومتی عہدوں پر آ کر بیٹھنا ہوا ہے۔ یہ فتنہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب اس فتنوں سے بچنا ان اللہ والوں کا کام ہے کہ اللہ والوں کو اللہ رب العزت نے وہ بصیرت عطا کر دی، وہ فہم عطا کر دیا کہ اس کی پہچان کر دی، اور صرف پہچان پر آ کر بات نہیں رکی، اس کے آگے سامنے ڈٹے۔ اب ایسے اشخاص کو تیار کرنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہاں تک چل رہا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اس ترتیب پر کام کیا ہے اور اشخاص کو تیار کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم کیسے ان فتنوں سے محفوظ رہے، تو اللہ رب العزت نے اسی آیت میں دو کام ایسے بتا دیے جو میرے تیرے کرنے کے ہیں، اور وہ دو کام حاصل کرنے کے ہیں۔ میں نے اور آپ نے وہ دو کام کرنے ہیں اور وہ کمال تک پہنچانا ہے، تیسرا اس کا نتیجہ ہوگا، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے حاصل کرنے کی ترتیب بھی بتا دی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اب فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ کفار لگے ہیں، شیطان لگا ہے، قسم قسم کے فتنے ہمارے سامنے لے کر آئے گا، گناہ کی ترتیبیں لے کر آ رہا ہے، چاہے نورانی صورت میں ہو چاہے نفسانی صورت میں ہو، وہ تو لگا رہے گا، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اس نے بھی اپنی ذمہ داری اپنے اوپر لازم کر لیا کہ قیامت تک کے لیے میں نے یہ سارے کام کرنے ہیں، ان انسانوں کو ایمان سے فارغ کرنا ہے اور ان کو گناہوں میں مبتلا کرنا ہے، یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، وہ لگی۔ میری تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین تصبروا، اگر تم صبر کرتے رہو، سبحان اللہ، قرآن کی اللہ رب العزت ایک ایک لفظ کو بندہ دیکھتے تو کہتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ صبر کرتے رہو، صبر یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو، بس یہ تو ایک بار ہو گئی نا بات، ایک بار میں نے کسی مسئلے میں کسی بات میں صبر کر لیا اور دوسری تیسری چوتھی پانچویں جگہ پھر بے صبری بے صبری بے صبری، ہر جگہ پھر مجھ سے بے صبریاں ہوتی ہے۔ نہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرتے رہو، یعنی اس کو صبر کے ملکہ کو مقام بنا لو کہ ہر وقت یہ میرے ساتھ ہو۔ جو ملکہ صبر ہے، جو صبر انسان کے اندر، اس کو عادت بنا لو، یہ پکا ہو جائے، اندر راسخ ہو جائے۔ کمال اس کا کیا ہے؟ 4 درجے بزرگوں نے، علماء کرام نے بیان کیے صبر کے، کہ گناہ کو کرتے بندہ گناہ سے رک جائے، اس میں جو تکلیف مصیبت آ رہی ہے، نفس تو عادی ہو چکا ہوتا ہے نا، گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ خود بتائیں، آپ میں سے اکثر میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس مختلف قسم کے نشوں کے جو عادی لڑکوں کو لے کر آتے، تو ان سے وہ نشہ چھڑانا کتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ عادی ہو چکے۔ تو اب اس سے چھڑانے کے لیے اس کو علاج بھی کرنا پڑتا ہے، اس کی نگرانی بھی 2-3 بندے ساتھ بھی رہتا کہ یہ چیز اس کو ملے بھی نہیں، مسلسل اس کے ساتھ نگرانی ہے۔
تو گناہ کو چھوڑنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنا ایک یہ صبر ہے۔ دوسرا، بندہ نیکی اختیار کرتے تو نفس اور شیطان دونوں مقابلے پر آتے، کیونکہ نفس گناہ کا عادی ہے، گندگی کا عادی، آپ اس کو خوبصورتی کی طرف لے کر جانا چاہتے، شیطان وسوسہ ڈالے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ صبح نماز کے لیے اٹھنا، تہجد کے لیے اٹھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اب یہ ساری نیکی کے کام اس کی طرف آتے ہو، راستے میں شیطان نے رکاوٹ ڈال دی، اور نفس عادی نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اب اس گناہ سے بچنے پر جو صبر، برداشت، اور اب آگے نیکی کو حاصل کرنے پر جو آپ کو مخالفت آ رہی ہے، اور اس کو برداشت کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرنا، یہ دوسرا صبر ہے۔ کہ بھئی اٹھنا بھی ہے، نماز کے لیے بھی، اجتماع میں بھی آنا ہے۔ بزرگوں، سب سے بڑی رکاوٹ میرے بھائی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ان اللہ والوں کے پاس آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے۔ نماز جانے میں بھی اتنی رکاوٹ نہیں ڈالے گا، تلاوت کرنے میں بھی اتنی رکاوٹ نہیں ڈالے گا جتنی سخت رکاوٹ شیطان ان اللہ والوں کے پاس آنے میں ڈال، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ یہ نماز روزے پر خود اپنی ترتیب پر چل رہے، کسی بھی وقت میں اس کو پنسا لوں گا، لیکن اس اللہ والے کے پاس آ گیا تو میری تو گئی چھٹی، اب میری ترتیب اس پر چلنے والی نہیں، اور یہ اس کام نیکی کے کام پر پکا ہو جائے گا، اور گناہ سے چھوٹ کر گناہ کے کام کو چھوڑ دے گا، اس بات پر پکا ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ ڈالتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں عرصہ دراز سے کہ بہت سے ساتھی ہے آ جاتے ہیں، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے، 6 مہینے، پھر غائب، 8 مہینے، سال بعد پھر غائب ہو جائے، کیونکہ اب شیطان جو ہے وہ ایسی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، کیونکہ یہ بندہ فیصلہ کن مرحلے میں آ کر داخل ہو جاتا ہے کہ اب فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی کو بدلنا ہے۔ میرے سامنے ایک واضح ترتیب آ گئی زندگی گزارنے کی کہ میں نے کیسی زندگی گزار، بحیثیت مسلمان میرے کیسی زندگی گزار، وہ ساری ترتیب 4 مہینوں 8 مہینوں میں سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں پر شیطان آ کر راہ مار لیتا ہے، تو اس جگہ صبر کرنا ہے، یہاں پر زور لگانا کہ میں نے تو آنا ہی آنا ہے، ان بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ تیسرا درجہ صبر کا ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا، مالی مشکلات آ گئی، کوئی مصیبت تکلیف آ گئی، ان مصیبتوں پر، ان تکلیفوں پر، ان بیماریوں پر برداشت کرنا، اس میں جزا فضا یہ چیزیں نہیں کرنا۔ لوگ آ کر کہتے ہیں عموماً مزاج ہم انسانوں کے اس دور میں ایسے بالکل صبر ہم سے چھوٹ گیا ہے، اور برداشت ہم لوگوں کی بہت وہ عجیب درجے میں نیچے چلی گئی ہے، تو فوراً اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس مصیبت تکالیف میں اعتراض شروع ہو گیا تو صبر کا دامن چھوٹ گیا مجھ سے، اب اس کو برداشت کرنا۔ نعوذ باللہ، میں اللہ نے مجھے ہی دیکھا تھا، ایک مصیبت پر دوسری پر تیسری، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، میں تو اتنا بزرگ اور پارسا بندہ ہوں، مجھ پر ان چیزوں کا کیا ہے، گویا میں یہ سمجھ رہا ہوں۔ تو میرے بھائی، یہ مصیبت تکلیفیں جو ہے بطور آزمائش، یہ اللہ والوں پر، بزرگوں پر، انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، مجھ جیسے بندے پر تو میری شامت اعمال کی وجہ سے آئی، مجھ جیسے بندے پر تو میری شامت اعمال، یعنی میرے گناہ ہے، میرے ہاتھوں کے گناہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میں نے اپنے ہاتھ سے یہ ساری مصیبت کمائی ہے۔
یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، یہ میری زبان پھسل گئی، یہ میری جو ہے آنکھیں پھسل گئی، یہ میں نے کیا، وہ میں نے کیا، وہ اغلم بغلم ہم کہتے ہیں اغلم بغلم میں بسر اغیسی، وہ سارا اپنے سر اوپر توم بھی آئے اور گلا یہ کہ آزمائش ہے۔ نہیں بھائی، آزمائش نہیں ہے، اپنی گناہوں میں پکڑا ہوا، توبہ استغفار کرو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گا۔ ان مصیبتوں کو برداشت کرنا۔ یہ پھر صبر کا جو یہاں پر بھی مفہوم ہے، کیونکہ اس سے آگے جو آیتیں ہیں اسی میں بھی یہ بیان ہوا ہے، اور اس سے پچھلی آیت صبر کا تیسرا مقام یہ اب وہ مقام ہے کہ جب صبر کو آپ کمال تک پہنچا دیتے ہیں، صبر کو جب آپ کمال تک پہنچائیں گے تو پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ صبر کا کمال جو ہے وہ قتال کے میدان میں جب مسلمان ڈٹ کر جم کر لڑتا ہے اور پس پشت دیکھتا ہی نہیں ہے کہ اب میرے لیے کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، اب اس میدان میں آ گیا ہوں، یا تو آگے جا کر میں نے سب کو روننا ہے یا پھر خود شہادت کا جو ہے وہ لباس اوڑھ کر کام ختم کرنا ہے۔ یہ صبر کا وہ کمال ہے جب بندہ اس کو حاصل کرتا، جو صبر اس مقام پر آتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ ان تصویروں، یہ تصویروں ہے وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرو نہیں اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی اس تقوی کو بھی اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے یہ بھی میرا مقام بننا چاہیے۔ ایک بار تو میں نے اللہ سے ڈر گیا کسی معاملے میں، اور 100 بار پھر مجھ سے وہ بات چھوٹ گئی۔ ایک بار اللہ سے میں ڈر گیا اور 100 بار مجھ سے وہ بات کیا ہوگی، چھوٹ گئی۔ تو یہ اللہ سے ڈرتے رہو نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہو یہ ہے کہ یہ مقام بن جائے دائمی، ہر وقت میرے ساتھ یہ خوف اور خطرہ ہو، ہر وقت میں اللہ سے ڈرتا رہوں، اور یہ تقوی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے عرض کر دیا کہ یہ 2 چیزیں جو ہے یہ حاصل کرنے کی ہے، صبر کو بھی کمال تک پہنچانا یہ حاصل کرنے کی چیز، اور تقوی کو بھی حاصل کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ عجیب مثالیں اور عملی طور پر سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ لمبی چوڑی ہماری طرح تقریریں کرنا اور بحث موبائل یہ نہیں۔ اس نے کہا کہ فلانے کبھی تو ایسے راستے پر چلا ہے جس میں نیچے جو ہے نا پتھر ہو، کنکر ہو، کانٹے ہو اور ادھر ادھر جھاڑیاں ہو، اس کا ہاں کیسے چلے ہو، اس راستے پر آپ کیسے چلے؟ تو شخص نے اپنے دامن کو لپیٹا، اپنے کپڑوں کو لپیٹا اور اس طرح پانچوں کو اونچا کیا اور قدم اٹھانا شروع کر دی، اس طرح احتیاط سے، اس جگہ سے بچنا، اس جگہ سے بچنا، اس جھاڑی سے بچنا، اس کانٹے سے بچنا، کہ اس طرح کرتے کرتے اسے کہا یہ تقویٰ ہے کہ زندگی موت تک ایسے گزار دو کہ اس گناہ سے بھی بچنا، اس گناہ سے بھی بچنا، اس مشتبہ سے بھی بچنا۔ تقویٰ جو یہ خانقاہی نظام جو ہے میرے بھائی میں یہ تقویٰ سکھاتا ہے، اور تقویٰ جو ہے یہ مشتبہ کو چھوڑنے کا نام ہے۔ کسی چیز میں شک شبہ آ گیا، کسی چیز میں، کسی حکم میں، کسی کام کرنے میں شک شبہ آ گیا، شک اور شبے والی چیز کو چھوڑ کر واضح صاف ستھرے حکم کو لینا یہ تقویٰ ہے۔ کھانے پینے کی چیز میرے سامنے آ گئی تو جب تک میں اس پر، ہم کہتے ہیں 100% میں اس پر مطمئن نہ ہوں کہ یہ حلال ہے کہ حلال نہیں ہے، تو یہ شبے کی بات ہو گئی، بات شبے پر آ گئی کہ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔
تو تقوی یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ظاہراً میں حلال ہے لیکن ہم شک کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تقوی ہے. اب اس کو جب تصبروا و تتقوا یہ دو مقام بن جائے تو آگے اللہ رب العزت فرمائے لا یضرکم کیدہم شیئا. پھر ان کفار کی، شیطان کی، نفس کی جتنے مکر و فریب ہے، جتنے اس کے منصوبے ہیں، جتنی اس کے آپ کے خلاف تباہ کاریاں اور سوچ فکر ہے، جتنے اس نے ڈالر لگا دیے تجھے ختم کرنے پر، پھر اس کی قید مکر جو ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، پھر نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن انفرادی طور پر بحیثیت قوم اس کو تو لینا ہوگا. اگر یہ دو خصوصیات، یہ دو جو مقامات اگر ہمیں یہ حاصل نہیں ہے تو پھر ہمیں شیطان بھی دھوکہ دے گا، پھر ہمیں نفس بھی دھوکہ دے گا، اور کفار یہ یہود و نصارہ بھی جو ہے یہ بھی ہمیں دھوکے میں ڈال کر نقصان پہنچاتے رہیں گے. لیکن اگر ہم نے اس بات کو کر لیا جو ہمارے تیرے ذمہ فرض واجب ہے، اس تقوی کا حصول میرے تیرے ذمہ فرض واجب ہے. میرے بھائی یہ علماء حضرات بیٹھے، حضرت صاحب بیٹھے، ان سے پوچھ لے، ہم نے انہی سے سنا ہے. تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح لکھا ہے اپنی اصلاح کرنا یعنی تقوی کا حصول یہ فرض عین ہے. تو اگر میں نے فرض عین کو چھوڑ دیا ہے تو یہ کتنی بڑی کوتاہی ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت اس کا ظہور فرما دیں گے. لا یضرکم کیدہم شیئا کا ظہور اس پر ہوگا کہ یہاں پر تصبر اور تتقوا ہو، پھر ان کے مکر و فریب کام نہیں کرتے. آگے ان اللہ آگے بما یعملون محیط. ایک اور بات، دو طرح سے اس کے الفاظ عام ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کفار، یہ یہود و نصارہ جس طرح بھی قسم کے جو مکر و فریب آپ لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کے علم میں ہے. یعنی اللہ نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس کے گھیرا تنگ کر رہے ہیں. تم لوگ تقوی اور صبر کرتے رہو. اس کے مکر و فریب ناکام ہوں گے تو یہ اپنی انگلیاں کاٹتے رہ جائیں گے. غصے کی وجہ سے دل میں بغض اور عناد کی وجہ یہ اپنی انگلیاں کاٹتے رہ جائیں گے کہ ہم نے تو اتنے بلین ڈالر لگائے تھے اس منصوبے پر، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ تو دنیا کے حساب سے اتنے اس پر گئے ہوتے ہیں. مسلمانوں تم اس کے کہہ دو کہ مرے رہو اپنے غصے میں، مرش پر اختلا غصہ کی مردار. اور آگے کیا ہے کہ میں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے آخرت کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ دوزخ کا عظیم عذاب ان کفار کے لیے ہے. اب میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دی کہ تصویروں کو بھی حاصل کرنے کی چیز ہے، تقوی بھی حاصل کرنے کی چیز ہے. اور الفاظ آخر میں کیا ہے کہ اللہ نے احاطہ کیا ہے. میرے بھائی، میرے تیرے کرنے کی بھی یہ بات ہے کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں اس کا احاطہ بھی اللہ رب العزت نے کہ صرف کفار کا نہیں کیا ہوا. میں بھی جو کر رہا ہوں وہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے، میرا کچا چٹا بھی سارا ان کے سامنے. تو کیا یہ وہ تقوی کے معیار پر ہے؟ میرا ہاتھ تقوی کے معیار پر ہے، میری آنکھ تقوی کے معیار پر ہے، میری زبان تقوی کے معیار پر ہے، میرے دل کے جذبات تقوی کے معیار پر ہے، میرے دماغ کی سوچ فکر تقوی کے معیار پر ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے تو میرے بھائی اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر سمجھ لو کہ احاطے میں ہو. اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر یہی خانقاہی نظام ہے. انہیں اللہ والوں کے پاس آنا ہوگا اور سیکھنا ہوگا. اللہ رب العزت نے سنت ہی ایسی جاری. انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، انہی سے لوگوں نے سیکھا.
اور انہی سے دوسرے لوگوں نے سیکھا، تیسرے نے سیکھا، اب وہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلنے والا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے راستے بند تو نہیں کیے ہیں، لہذا رجال اللہ پیدا ہوں گے، ہر دور میں ہوں گے، اس تک پہنچے تاکہ اس کو سیکھا جائے۔ اور وہ خانقاہ نظام ہے، اس خانقاہ نظام میں آ کر سے قد افلح من تزکا، یہ اسی خانقاہ نظام کی طرف آپ لوگوں کو کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو تصویر اور تتقو یہ تقوی کو حاصل کرنا ہے تو وہ کیسے ان اللہ والوں کے پاس آ کر قد افلح، تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے تزکیہ کرے۔ یہ تزکیہ کیا چیز ہے؟ یعنی نفس سے اور دل سے گندگیوں کو اور بری چیزوں کو نکالنا، طہارت ہے، دل کا طہارت ہے، ظاہری طہارت ہے۔ تزکیہ پر الفاظ اس کے عام علماء کرام نے کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے لیے اس معنی استعمال ہوئے کہ مال میں زکوٰۃ آپ نے دے دی تو مال صاف ہو گیا، یہ معنی بھی مفسرین نے لیے ہیں، لیکن الفاظ اس کے عام ہے کہ عمومی طور پر تزکیہ کا لفظ جو ہے وہ دل کی صفائی کے لیے، کفر، شرک، بدعت اور یہ جھوٹ، مکر، فریب اور ان گندگیوں سے دل پاک صاف ہو جائے تو یہ کامیاب ہے۔ یعنی اب اس کو تقوی حاصل، آپ یوں کہہ لے کہ تقوی جو ہے وہ تزکیہ کا ترتیب پر چلنا جو ہے، جب آپ تزکیہ کی ترتیب پر چلیں گے، میں تزکیہ کی ترتیب پر چلوں گے ان بزرگوں کے پاس تو تقوی حاصل ہو۔ اور اس میں ان خانقاہی نظام میں پھر آگے وذکر اسم ربہ فصلی، اب ان اللہ والوں کے پاس آ کر جب آپ لوگ بیت ہوتے ہیں تو جتنے بھی ساتھ اس ترتیب میں چل رہے وہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، ہر ایک شخص اپنی صدا کے مطابق حضرت سے سبق، تو اس نے اپنے رب کا نام لیا۔ اب خانقاہی نظام میں اس کا رب کی پہچان، پھر اس کے بعد اس کا نام، اس کو یاد دلایا جا رہا ہے، اسے دھیان کرایا جا رہا ہے تاکہ وہ بات جو ہے نا یعملون محیط، جو میرے اعمال کو اللہ نے احاطے میں لیا ہوا ہے تاکہ یہ استحضار مجھے حاصل ہو جائے اس اللہ سے۔ وذکر اسم ربہ فصل، تو یہاں پر آ کر آپ کو یہ ذکر سکھایا، اللہ کا نام بھی، اپنے رب کا نام لیا، اپنے پالنہار کا نام لیا، اور وہ اللہ اللہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کا دھیان چھا رہا ہے اور آخر میں یہ دھیان پکا ہوگا۔ تو پھر یہ بات جو ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی حاصل ہو جائے گی، اور تقوی کے بعد یہ احتجاج کہ اللہ میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اب میری زبان جو ہے وہ اب وہ بات نہیں کر، جب اس سے بات نکلے گی تو یہ دھیان ہوگا کہ میری زبان کی نگرانی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، میری آنکھ کی نگرانی ہو رہی ہے، میرے کانوں کی نگرانی ہو رہی ہے، میرے ہاتھ پیروں کے، میرے دل کے جذبات۔ قرآن میں کہ اللہ رب العزت جو ہے سینوں کے اندر میں کیا ہے اور آنکھ کی جو خیال اس کو جانتا ہے، تو دل کے جذبات جو سینے کے اندر ہے اس کو اللہ رب العزت کی نگرانی میں، اور اسی کے لیے خانقاہی نظام کی یہ محنت ہے، اس پر خوب محنت کر کے آنا ہے، اور بزرگوں نے اس پر وقت لگائے، اس کو وقت دیا ہے، اور جو ہم جتنے بزرگوں کے جو سیرت ہے اور ان کے جو احوال ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں بزرگوں سے، تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی ان لوگوں نے محنت کی ہے، ذکر پر اس پر محنت کی ہے، اور اس تزکیے پر محنت کی ہے، اور میرے بھائی 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال اس محنت میں لگا کر 8 سال جتنا بھی وقت لگا، حتیٰ کہ اگر موت سے 10 منٹ پہلے بھی یہ بات حاصل ہو گئی تو میرے بھائی یوں سمجھو کہ بہت کم وقت میں حاصل ہو گئی، بہت جلدی حاصل ہو گئی۔ مایوسی کی بات نہیں ہے کہ جی میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں کچھ پتہ نہیں چل رہا، میرے بھائی جس وقت پیدا ہو گئے تھے 1 دن 2 دن 3 دن کے تھے، ابھی کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، کوئی 60 کا ہے، کوئی 80 کا ہے، کیا پتہ چلا؟ لیکن کوئی آپ کو کہتے کہ تو اتنا ہی چھوٹا ہے، بڑا ہو گیا ہے تو
اس وقت تک اس میں لگنا ہے کہ آخری وقت تک یہ بات اگر حاصل آخری وقت میں ہو گئی تو بس بیڑا پار ہو گیا. لیکن اس پر ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہمت اور قوت اور طاقت جو ہے اسی خانقاہی نظام میں آ کر ہوتی ہے. اور اسی کی طرف اللہ رب العزت کیا فرما ہماری رہنمائی فرما رہے قرآن کی ان آیتوں کی کہ ان لوگوں کے پاس آ جاؤ، ان سے ذکر سیکھ لو، اپنے رب کا نام سیکھ لو، ترتیب سیکھ لو، کرتے جاؤ، لگے رہو اس میں، اس اللہ میں لگے رہو. جب اس اللہ میں لگے رہو گے تو انشاءاللہ جو مقامات ہے، جو حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، وہ ان بزرگوں کی دعاؤں کی اور توجہ کی برکات سے، اس ذکر اذکار کی برکات سے وہ حاصل ہو جائے گی. آگے خانقاہی نظام میں آیت میں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، عمومی طور پر شیطان جو ہے اور نفس جو ہے وہ عارضی چیزوں اور قریبی جو فائدہ ہوتا ہے اس کی طرف وہ لپکتا ہے. عارضی نفع ہوتا ہے، عارضی مزہ ہے، قریبی مزہ ہے، اس کی طرف لپکتا ہے. دائمی چیز کو عموماً نفس اور شیطان جو ہے انسان آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے، تو دنیا کے پیچھے ہمیں لگا دیتا ہے کہ دنیا کی یہ چیز حاصل، یہ حاصل کو، یہ فائدہ، یہ چیزیں، یہ مزے ہے، یہ وہ نفس کے وہ مزے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بلکہ تم ترجیح دے رہے ہو دنیا کی زندگی پر، جبکہ وہ ایسی چیز ہے جو دائمی ہے ہی نہیں. والآخرۃ خیر وابقی، اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز ہے جو خیر بھی ہے، اچھی بھی ہے، مقابلے میں دنیا کی، جس کو میں نے اور آپ نے ترجیح دی ہے، نفس نے ترجیح دی، وہ اس میں خیر بھی نہیں ہے، بہترین بھی نہیں ہے، اچھی بھی نہیں ہے، اور اس میں ابقا، اس میں جو ہے نا وہ بقا بھی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے بھی نہیں. تو اس چیز کو آپ نے اختیار کر لیا میرے بھائی، اس کو آپ لے رہے ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز ہے جو خیر. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت جس میں خیر بہت بڑی معنی کو لیتا ہے. جتنے بھی مفادات ہوتے ہیں، جتنی بھی بلائیاں ہیں، جتنے بھی خیر ہے، جتنی بھی نعمتیں، وہ ساری خیر میں آ کر جمع ہو جاتی. وہ ساری کی ساری مفادات، وہ سارے کی ساری نعمتیں، وہ ساری کی ساری بلائیاں، وہ سب کچھ خیر میں آ کر جمع. پھر دوسری اس کی عظیم شان خوبی اس خیر کی یہ ہے، آخرت کی خیر کی، کہ اس میں ابقا کی صفت ہے، باقی رہنے والے کی صفت ہے. اس یہ ختم نہیں ہوتی. دنیا کی چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، زنگ لگ گئی، کام خراب ہو گیا، کام چھوڑ دیا، جی یہ بس ردی ہو گیا، پینک تو خراب ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، بس ضائع ہو گیا، بس ختم. جبکہ وہاں پر کیا ہے، اس میں ابقا ہے، اس میں یہ باتیں ہیں، یہ نقص ہے ہی نہیں. اس میں آخرت کے جو خیر ہے اس میں یہ نقص نہیں ہے، بس وہ اور بھی چمکتا ہے، وہ اور بھی بہترین ہو رہا ہے. ابقا کی ایسی صفت ہے، بقا کی ایسی صفت ہے آخرت کی کہ وہ نعمتیں جو ہے وہ نہ گھٹ بھی نہیں رہی استعمال سے، اور اس کی خوبیاں کم نہیں، مزید نکل رہی، آگے بڑھ رہی ہے. یہ ابقا ہے کہ نقص سے پاک جیسے ہے اس سے بھی آگے بڑھ رہی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ مزید نکل رہی ہے. ایسی ابقا ہے. اور میرے بھائیوں پھر آگے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ،
کہ یہ جو مضامین بیان ہوئے ہیں، یا تو مفسرین حضرات نے لکھے قرآن جو ہے وہ سارے اس کے مضامین، یا پھر جو قد افلح من تزکیٰ یہ آیات، یہ مضامین ایسے ہے کہ یہ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، اور ان کے جو صحیفے ہیں، ان کی جو تعلیمات، ان میں یہ بات آئی ہوئی، یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے کہ بندے پر بوجھ آ جائے، کوئی مصیبت تکلیف، کیونکہ یا اللہ یہ کیا ہوگا، یہ تو بڑی نئی چیز آ گئی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یہ جو بات ہے، یہ تقوی حاصل کرنے کی بات جو ہے، یہ تزکیہ کی بات جو ہے، اللہ کی ذکر کی بات جو ہے، یہ تو پہلے صحیفوں میں بھی آیا ہوا ہے۔ جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی شریعت، وہ یہ مضمون جو ہے اس تزکیہ اور تقوی کے حصول کا، یہ سب میں مشترکہ ہے۔ پھر خصوصی طور پر دو جید حضرات رسولوں کا ذکر آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے بہت بڑی حیثیت دی تھی، اور اس کی شریعت بھی بہت ہی وسیع علاقوں میں پھیل کر چلی، تو ان کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودی اور بہت بڑے انبیاء علیہ السلام اس کے بعد اس کی شریعت کو لے کر چلے۔ ہم نے حضرت صاحب سے سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چلانے کے لیے 70,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد اور جزیرت اور عرب کے آدھے علاقے اور وسیع علاقے میں مشرکین مکہ آباد تھے۔ وہ مذہب کے لحاظ سے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، گو کہ 360 یا 400 یا جتنے بھی بت تھے وہ توحید سے ہٹ کرتے، لیکن اللہ رب العزت کا نام بھی جانتے تھے اور اس بات کو بھی مانتے تھے کہ اصل میں اللہ جو ہے وہ اللہ رب العزت، باقی جو ہے اس کے ساتھ یہ نیچے جو ہے وہ دیوتا ہے، اس کو کام سونپا گیا ہے، فلانے دیوتے کا یہ کام ہے، فلانے سیکٹری نعوذ باللہ یہ سیکٹری وغیرہ بنائے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مانتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ دے میں جو مضامین آپ کو بتا رہا ہوں، میں جو تعلیمات آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہوں، تزکیہ کرو، تقوی حاصل کرو، تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ لوگ مانتے، تو انہی کے صحیفوں میں بھی یہ تھا، تو اصل مضمون تو یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ لوگ تو بھول گئے، دوسری چیزوں پر چلے گئے، توحید کی جگہ آپ لوگوں نے شرک کو دل میں ڈال دیا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تو یہ تھا، وہ تو توحید کی تعلیم تھی، وہاں پر وہ تو تزکیہ تھا، تقویٰ تھا۔ تو یہاں پر مشرکین کا منہ بند ہو گیا، یہاں پر مشرکین کا منہ بند کرے کہ تم جس رسول کو کہہ رہے ہو کہ ہم اس کی ترتیب پر ہے، اس کے دین پر ہے، تو اس کی دین میں تو یہ تعلیمات ہے، تمہارے کیا کرتوت ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ یہ تعلیمات کو کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے ہو تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ابراہیمی پر ہے، اصل رسول میں اصل طریقہ اس کو اختیار کر لو، دین ابراہیمی پر آ جاؤ گے۔ مدینہ منورہ کے گھر یہودی سارے پھیلے ہوئے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ تذکرہ فرما کر کے کہ یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی یہ بات تھی، تزکیے کے بعد تو وہاں پر بھی، تقویٰ حاصل کرنے کے بعد تو یہاں پر بھی۔ آپ لوگ کس چیز میں پھنس گئے؟ آپ لوگ کس چیز میں؟ وہ تعلیمات تو آپ لوگوں نے چھوڑ دی، اصل تعلیمات تو یہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے، اور وہ کیا یہ بھی ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا۔ مفسرین حضرات نے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، تو یہاں پر وہ صحیفے بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، علماء کرام نے لکھے، مفسرین نے، اور تورات کو بھی لیا جا سکتا ہے، تورات کو بھی اور اس 10 صحیفوں کو بھی لیا جا سکتا ہے، اور حضرت ابراہیم
تو یہ وہ صحیفے ہے میرے بھائیو جہاں پر یہ تعلیم ہے، آپ لوگ کہاں پر آ کر الفاظ اس کے عام ہے، مفسرین نے لکھے ہیں کہ یہودی اور مشرکین تو مخاطب ہے لیکن مضمون عام ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے، آنے والی نئی نسلوں کے لیے ہے کہ یہ اتنا اہم اور ضروری کام ہے، اتنا اہم اور ضروری مضمون ہے کہ یہ سارے صحیفوں میں بیان ہوا ہے۔